یہ مضمون جو میم ناگ کے افسانے ٹاپو طے کریں گے، یہ تھا اس کا تجزیہ، یہ کچھ ماہ پہلے ہندوستانی زبان میں شائع بھی ہو چکا ہے، جس کی پذیرائی بھی ہو چکی ہے۔ اور ساتھیوں، یہاں پر میم ناگ کے ہم عصر ہمارے شہر سے آئے مہمان کئی ہیں، میں ان سے نہیں بلکہ اپنے طلبہ سے میں توجہ چاہوں گا اس بات پر کہ میم ناگ کے ہم عصر صحافی اور اردو کے ممتاز افسانہ نگار ساجد رشید صاحب گزرے ہیں۔ ان سے ہی کچھ پہلے 1-2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، 2012 وغیرہ میں 11-12 میں ہوا نا ساجد رشید صاحب کا انتقال۔ وہ بھی ایک اچھے افسانہ نگار اور ممتاز صحافی تھے، اور میم ناگ کے ہم عصر تھے، قریبی دوستوں میں سے تھے۔ انہی کے صاحبزادے وہ ایک رسالہ بھی نکالتے تھے اس بار، انہی کے صاحبزادے ہیں نیا ورق، اس بات میں کہہ رہا تھا نیا ورق، انہی کے صاحبزادے ہیں شاداب رشید، جو ہمارے یہاں کے طالب علم بھی رہ چکے ہیں ان کے، اور نیا ورق کی اب ادارت بھی کر رہے ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، اپنے والد کی شاہراہ پر چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی میم ناگ کے عزیز بھی رہے ہیں۔ اور میم ناگ کا غیر مطبوعہ جو افسانوی مجموعہ ہے، پھٹی ہوئی کتاب، اس کو ترتیب بھی دے رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہاں آئیں اور اپنے خیال کا اظہار کریں۔ شاداب رشید۔ آداب، بہت بہت شکریہ کام بھائی، اور میں مبارکباد نہیں دوں گا، میں شکریہ ادا کروں گا ناگ صاحب کی طرف سے اور ان تمام آپ کی طرف سے جن کو آپ نے یاد کیا، یاد ہفتہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں کوئی مقالہ نہیں پڑھنے والا ہوں، میں صرف ناگ صاحب کی جو کہانی تھی دکھی مند میرے، اس کے حوالے سے میں اپنے کچھ ذاتی تجربات اور دکھی مند میں میرے کے پڑھنے کے بعد جو ناگ صاحب کی شخصیت میرے سامنے آئی ہے، میں وہ اس بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا، کچھ مہینے پہلے یو پی سے ایک ریسرچ اسکالر میرے پاس آئے، ہاں، اور وہ انہوں نے بتایا کہ وہ میم ناگ پہ ایکچوئل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ جب وہ انہوں نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ میں میم ناگ پہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے سوال کیا کہ میم ناگ کون؟ وہ جانتے ہی نہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ میم ناگ اس طرح کی شخصیت تھے ہی نہیں جو خود سیلف پروموٹ کرتے ہیں، جیسے آج کل آپ سوشل میڈیا آ گیا ہے نا کہ لوگ اپنی چیزیں جہاں ایک سطر لکھی اور فیس بک پہ ڈال دی، تو ناگ صاحب ایسے تھے ہی نہیں۔ ناگ صاحب مہاراشٹر کی حد تک ہی محدود تھے، مہاراشٹر کے باہر شاید ہی کبھی کوئی سیمینار پڑھنے گئے ہو، کسی افسانہ پڑھنے میں گئے ہو، یا کسی نے ان کو بلایا ہو، بہت کم مثالوں میں چھپے ہیں۔ تو یہ ناگ صاحب کی شخصیت تھی کہ شاید وہ لوگ ان کے نہیں جانتے تھے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اساتذہ پہ بھی افسوس ہے مجھے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتے، چلو نہ صحیح، رسالے دیکھ تو لیں، پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف دیکھنے کی بات کرو، فیض دیکھ لیں تو میم ناگ کا نام کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتا۔ کئی اردو چینل میں چھپے ہیں، شائع میں چھپے ہیں، نیا وقت میں چھپے ہیں۔ نیا وقت میں تو ان کا گوشہ بھی چھپا ہے، اس کے بعد وہ نیا وقت میں باقاعدہ ان کی قسط بھی چھپی ہے، قسط وار سوانے ہیں۔ خیر چلیے، ناگ صاحب کی ایک شخصیت تو یہاں بھی آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سیلف پروموٹڈ آدمی نہیں تھے، اس میں ان کی کمیاں کہہ لیجیے، خوبیاں کہہ لیجیے، یا شرافت کہہ لیجیے، جو بھی آپ جس طرح سے ان کو سمجھنا چاہیں۔ کچھ انتقال کے 2-4 سال پہلے وہ میرے پاس آئے ایک پرندہ لے کے کہ شاداب میں نے اپنی سوال لکھنا شروع کیا، اس کو تمہیں ٹائپ کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ناگ صاحب دے دیجیے۔ کچھ دن بعد آئے، بولے تمہیں ٹائپ کیا؟ میں نے کہا نہیں ابھی شروع کروں گا۔ بولا اچھا وہ نہیں کیا، وہ لاؤ میں اس کو فیئر کر کے لاتا ہوں۔ اب جو لوگ ناگ صاحب کی ہینڈ رائٹنگ جانتے ہیں نا، وہ سمجھ سکتے ہیں ناگ صاحب نے مجھ سے کیوں لکھ لیا، کیونکہ ناگ صاحب کی رائٹنگ پڑھنا جو ہے شیلا نے بتا دیا، وہ ہر کوئی اس کو نہیں پڑھ سکتا سوائے ناگ صاحب کے، کبھی کبھی ناگ صاحب خود بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، وہ الگ بات ہے۔ تو ناگ صاحب اس کو لے گئے اور فیئر کر کے ایک قسط بنا کے انہوں نے لا کے مجھے دی کہ یہ پہلی قسط ہے۔ میں نے پڑھی، میں نے ٹائپ کی، میں نے اسلم پرویز صاحب موجود ہیں یہاں پہ، میں نے ان کو دی، تو انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا شاداب اس کو نیویارک میں شائع ہونا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ہاں یہ بات مجھے خیال نہیں آیا۔ تو ہم نے اس کو نیویارک میں قسطوار شائع کرنا شروع کر دیا، 1 قسط 2 قسط 3 قسط، چوتھی قسط جب انہوں نے لا کے مجھے دی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ فائنل قسط ہے، آخری قسط ہے۔ تو میں ناراض ہو گیا، ناگ صاحب یہ کیا ہے، آپ 4 قسط میں اپنی 40-50 سالہ زندگی ہے، صحافتی زندگی، آپ کی زندگی اتنے اتار چڑھاؤ سے گزری ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آخری قسط ہے۔
یعنی مشکل سے اگر مجموعی طور پہ 50-60 صفحہ سے زیادہ کا نہیں ہوگا. تو میں اس پہ ان پہ بہت ناراض ہوا کیونکہ وہ بہت قریب رہتے تھے, ہم ناراض ہو سکتے تھے, میں بہت چھوٹا تھا ان سے لیکن ناراض ہو سکتے تھے ہم, وہ کوئی برا نہیں مانتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک دن فون کیا, بولے ہاں شاداب مجھے لگتا ہے کہ وہ قسط, چوتھی قسط کے آگے مجھے لکھنا چاہیے, لیکن ان کو زندگی نے موقع نہیں دیا کرنے کا, اور وہ ہی آخری قسط ثابت ہوئی. تو ایک یہ بات تھی. اور ایک دن ایک بار اور وہ جب صحافت میں آ گئے, صحافت اخبار کی بات کر رہا ہوں میں, صحافت اخبار جو یہاں سے بمبئی سے نکلتا ہے, اس میں جب ملازم ہوئے تو انہوں نے ایک بات طے کی کہ میری کتاب کی دکان 2 قدم کے فاصلے پہ, 2 منٹ کے فاصلے پہ. تو کہا کہ ہم روز بدوار کے روز آئیں گے اور ایک اپنی چیزیں سنائیں گے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ سناؤں گا, جو تم لکھو تم سناؤ. تو ہم تو بہت کم لکھتے تھے, وہ ماشاءاللہ وہ اچھا لکھتے تھے اور زیادہ لکھتے تھے. تو وہ بدوار کے روز آ کے سناتے تھے. انہوں نے ایک دن مجھے ایک افسانہ سنایا جو میری سمجھ میں نہیں آیا. تھوڑا کوئی کچھ افسانے تجدیدی قسم کی بھی لکھتے ہیں, جیسے ڈاکو طے کریں گے, جیسا وسیم نے اتنا اچھا تجزیہ کر دیا. جب پہلی بار میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا, 2-3 بار پڑھنے کے بعد سمجھ آیا. تو اسی طرح وہ افسانہ بھی ہوتا نا, اس کا تجزیہ جو جب سنایا وہ تجدیدی افسانہ تھا. تو میں نے ناصر صاحب کو کہا ناصر صاحب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا, اور تجدیدت ختم ہو گئی, آپ بیانیہ اتنا اچھا لکھتے ہیں, آپ وہ لکھیے. تو اس کے بعد ایک نشست میں جب انہوں نے وہ افسانہ سنایا نا, تو ان کے افسانے پہ لوگوں نے بہت واہ کی, ایک جملے کی داد دی, اور پھر سے پڑھیے. تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بہت اچھا افسانہ ہو گیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا. بعد میں ناصر صاحب کے اعتراف کرتے کہ نہیں یار زیادہ اس میں لفاظی تھی, افسانہ گستاخی, یعنی وہ جملے بازی کرنے میں اتنے ایکسپرٹ تھے نا کہ جملے بازی اس طرح سے جملے لکھتے تھے افسانے میں. اگر ابھی اسلم بھائی پڑھنے والے ہیں, اشتیاق بھائی پڑھنے والے ہیں, بتائیں گے کہ جملے بازی کس طرح سے کرتے ہیں. ان کی جب کوٹ کریں گے نا تو آپ محظوظ ہوں گے. آپ کو خیر سوانے کی بات چاہیے تھی. سوانے کی ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ جب میں سوانے ان کی پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک بار مشتاق مومن سے ان کا انور کمر کا جھگڑا ہو گیا, اور مشتاق مومن نے انور کمر سے جھگڑے میں ان کو بھی لپیٹ دیا, ناصر صاحب کو. تو ناصر صاحب کو غصہ آ گیا, ایسا لکھا انہوں نے کہ ناصر صاحب کو غصہ آ گیا اور مجھ کو پھر انور کمر نے شانت کرایا. اب یہ پڑھنے کے بعد مجھے ہنسی آ گئی, کیونکہ جو لوگ ناصر صاحب کو جانتے ہیں, جتنا میں پڑھا تھا 20 سال سے جانتے ہوں, میں ناصر صاحب کو کوئی غصے دیکھا ہی نہیں, ہمیشہ ایسے ہی دیکھا. یا تو ایسے مسکراتے تھے وہ, یا تو کوئی بتیسی دکھا کے مسکراتے تھے. بتیسی نہیں تھی, 20-25 دانت جو تھے تو ایسے ہی مسکراتے تھے وہ, ان کو غصے میں بھی دیکھا ہی نہیں میں نے. تو یہ پڑھ کے میں بہت ہنسا کہ غصہ ان کو کیسا آتا ہے. پھر یاد آیا کہ ابا نے ایک بار کہا تھا کہ ان کو ایک بار غصہ آیا تھا, ابا کے پاس پہنچے تھے, صحافت میں ابا ایڈیٹر تھے اور وہ ان کے ہاتھ کام کر رہے تھے. تو وہ ابا کے پاس آئے غصے میں کہ یار ساجد بولے ابھی تک یار مجھے تنخواہ نہیں ملی. تو بولے اچھا, تو بولے یا میں چائے کیسے پیوں گا, میں سگریٹ کیسے خریدوں گا. تو ابا میرے کو آگے بتایا کہ یار داغ آیا تھا, ایسا بول رہا تھا, اور بتا چائے کیسے پیوں گا, سگریٹ. اس کو یہ نہیں فکر ہے کہ میں گھر میں تنخواہ دوں گا, کیا دوں گا, کتنا پیسہ دوں گا, یہ نہیں فکر ہے. چائے سگریٹ نہیں پی پاؤں گا, اس کو اس کی فکر ہے. صاحب کی یہ چائے اور سگریٹ جو تھی نا اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اس کے بغیر ان کی گاڑی نہیں چل سکتی. ناصر صاحب کی کہانیوں کو پڑھتے ہوئے سوانے میں آپ جب ناصر صاحب کی کہانیاں پڑھیں گے نا تو ان پہ جو کردار آپ کو ملے گا, ابھی تو شلوار اور لنگی اور پینٹ کی بات ہوئی جس میں کوئی کردار ہی نہیں تھے, لیکن ان کے افسانے میں بہت کردار آتے ہیں. لیکن ایسے کردار آتے ہیں نا جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے کہ واقعی کیا زندگی میں ایسے کردار ہوں گے, سچ مچ ایسے کردار ہوتے ہیں کیا زندگی میں, ہمیں نہیں لگتا. لیکن جب آپ سوانے پڑھیں گے نا تو جب وہ اپنے سوانے میں ذکر کرتا ہے کہ میں جو مشاہدہ کیا انہوں نے, جو لوگوں سے ملا وہ ملے وہ, اور آس پاس جن لوگوں کو دیکھا نا, تو انہوں نے ایک ایک کوٹ کرتے چلے. آپ سوانے پڑھ لیجئے کہ کوٹ کرتے چلا کہ یہ شخص پہ میں نے پھر یہ کہانی لکھی, اس عورت پہ میں یہ کہانی. اس بات کا میں بھی ایک گواہ ہوں کہ ہماری ایک مشترکہ دوست تھی, اس کے بارے میں ناصر صاحب مجھ سے ایک دن پوچھتے ہیں شاداب اس لڑکی نے شادی کیوں نہیں کیا ابھی تک, لڑکی نے شادی کیوں نہیں کیا ابھی تک. عمر کے ساتھ ڈھلتی جاتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مخدوش عمارت افسانہ لکھا ہے جو واقعی بہت کمال کا افسانہ ہے, اور اس لڑکی کا افسانہ ہے. تو یہ میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے کردار کو, جو میری بھی دوست تھی, میں نے کبھی ایسا آبزرو نہیں کیا, انہوں نے جس طرح سے آبزرو کیا وہ افسانہ لکھنا نا کمال. ایک آخری قصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں میں آپ نے. آخری دنوں میں شاید میرے خیال سے ناصر صاحب کی آخری نشست تھی. اقبال مجید صاحب کے جب بمبئی آتے تھے, اقبال مجید صاحب بڑے افسانہ نگار بمبئی کے, بھوپال کے, اردو کے بڑے افسانہ نگار, جب بمبئی آتے تھے اپنی بیٹی کے یہاں تو ایک نشست ہوتی تھی باقاعدہ, وہاں ہم سب موجود ہوتے تھے. اسلم پرویز صاحب ہے, وسیم اس بات کی گواہ ہے, وسیم بھی تھے اس نشست میں. وہاں پہ ناصر صاحب نے ایک افسانہ سنایا, وہ شاید ان کی زندگی کا کی آخری نشست ہے. اس نشست میں ہم نے دیکھا ناصر صاحب کی حالت,
नाग साहब अफसाना पढ़ते पढ़ते लिटरली उसकी जो आवाज थी धुन गई उस तरह से धुन नहीं गई, लफ्ज उनके मुंह में फंस रहे, वो बोलते हो इस तरह से उनकी आवाज रुक गई। तो हमने उनको पानी बोला, पानी पीजिए। नाग साहब मैंने कहा मैं पढ़ लेता हूँ, तो बोले नहीं मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो जानते थे उनकी हैंडराइटिंग को पढ़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने अफसाना कैसे कैसे खत्म किया, और उसके कुछ दिन बाद ही हमें सुना कि वो अस्पताल में थे, अस्पताल से वापस भी आ गए। लेकिन फिर वही जो आखिरी किस्त वाली में बात थी, तो वो आखिरी किस्त उनकी आखिरी किस्त थी। तो ये थे नाग साहब, हमारे अपने नाग साहब। शादाब रशीद की इस गुफ्तगू ने मुझे भी उनकी तहरीर की याद दिला दी, क्योंकि मुझे भी जब उन्होंने अपना तारफ़ी ये समझ जाइए रोका, जो खुद अपने हाथ से लिख करके दिया था, वो मैं खुद पढ़ नहीं पाया था। तो मीम नाग की तो खैर बात उन पर, उनके ताल्लुक से, उनके फ़न पर, उनकी शख्सियत पर आप भी बोलने वाले हमारे सीनियर यहाँ पर अफसाना निगार और नाकिद भी बैठे हुए हैं, उनके हम असर हैं इश्तियाक सईद साहब, अभी वो खुद ही उस पर जिक्र करेंगे, मैं क्या बताऊँ। तो मुख्तार नागपुरी बिलमारूफ मीम नाग, अब ये शाह माशाअल्लाह, अब समझ में आया कि डाकू तय करेंगे क्यों जो है उस पर लिखा गया था। और साथियों, अब ये इसके बाद एक नाम है हमारे सामने, जनाब ताहिर कुरैशी साहब। ताहिर कुरैशी साहब यहाँ उबैद आजम आज़मी और डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब के ये क्लासमेट रह चुके हैं, साथी रह चुके हैं, और यहाँ स्टूडेंट भी रह चुके हैं, शायर भी हैं, बहुत कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं। यह है कि गमे रोज़गार ने उन्हें बहुत मुंतशर कर रखा है, इसके बावजूद भी अपनी महफिलों में शामिल होते हैं, और मैं चाहूँगा कि वहाँ निम्नात पर इज़हार ख्याल करें। हाज़रीन आदाब, जनाब सदर महफिल और मेरे हम ज़्यादातर मुझसे बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, और यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं। ये मैं डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस याद रफ्तागा में उन्होंने मुझे मौका दिया है मीम नाग साहब पर कुछ कहने के लिए। सदर साहब इजाज़त है, पहले मैं एक शेर पढ़ूंगा। वो हमसे मिले, बात की और चले गए, वो हमसे मिले, बात की और चले गए, हम सोचते रहे कि क्या बात कहनी है। मुंबई शहर अदब के ताल्लुक से इसलिए ज़रखेज़ है क्योंकि यहाँ पर तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन और दिगर फ़न लतीफ़ा से वाबस्ता फ़नकार रिहाइश इख्तियार कर चुके थे। 1975-80 के अहद में उर्दू अदब के आसमान पर कई अफसाना निगार नुमाया हो रहे थे। उन अफसाना निगारों में मुंबई शहर के उर्दू अफसाना निगार अनवर खान, अनवर कमर, सलाम बिन रज़ाक, अली इमाम नकवी, साजिद रशीद, मुश्ताक मोमिन, मुकद्दर हमीद वगैरह के नाम उभर रहे थे। इनके बाद मुंबई में 1980 में एक अलग से लामुहाला नागुज़ीर अफसाना लिखने वाला अफसाना निगार तेजी से उभर रहा है, और उनका नाम है मीम नाग। मुंदरजा बाला अफसाना निगारों के नाम जो लिए गए हैं, उन्होंने उर्दू अदब में अपना अपना मकाम बना लिया है। कलम के मतवालों ने बम्बई शहर की जिंदगी से बहुत कुछ दरियाफ्त किया। बम्बई की दुश्वार खेज और लहराती जिंदगी को, हयात को बरता है, उजालों की तन्हाइयां और अंधेरों के शोर को समझा है। फुटपाथ पर बसे लोग, बेबस मजदूर, भूखे बूढ़े बच्चे और रेड लाइट इलाकों में वेश्याओं के झमक झटके, जरूरतों में फंसा हुआ मिडिल क्लास आदमी, गरीबी में बर्बाद होती जवानियां, माँ बाप और छोटी बहन भाइयों की किफालत करती लड़कियां, ऑफिस में काम करती औरतें, ट्रेन के डब्बों में वफा और दगाबाजियां करती जिंदगी
वगैरह वगैरह। मीम नाग के अफसाने तवील नहीं होते, उनके अफसानों के मौजू बिल्कुल सामने के होते हैं, लेकिन जमाने वालों को इनमें वो बातें दिखाई नहीं देती जो नजर आनी चाहिए। इन्हीं अफसाना निगार अपनी गायर नजरों से उलट पलट कर देखता है और उनमें वो सच निकालता है जो सचमुच सच होता है। वो कम से कम लफ्जों में ज्यादा से ज्यादा माने का एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। उर्दू के चंद ही अफसाना निगार हैं जिन्होंने उर्दू नसर में शऊरी तौर पर नई नस्ली जहद की दाग बेल डालने की कोशिश की है। मीम नाग भी उन्हीं अदबी बागियों में शुमार किए जा सकते हैं। मीम नाग की तहरीरें जरा हटकर हैं। उनका मतन और जबान सिर्फ लुगत की नहीं है बल्कि जगत की है, जिसे समझने के लिए एक हसास तबीयत और जागे हुए ज़मीर की जरूरत होती है। मीम नाग के किरदारों की दुनिया में अगर हम जाएं तो जान जाएंगे कि उनके हर किरदार हर एतबार से यकता और मुनफरिद है। उनके अफसानों के किरदार उनके मुशाहिदे और वाक़ियात के बयान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उनमें इंसानी नफ्सियात भी बराबर का रोल अदा करती है। बस यही वजह है कि उनके किरदारों की इमेजेस कारी के सामने क्लीन क्रिस्टल की तरह सामने आती है। मीम नाग ने एक अफसाने शी इज नो मोर में एक नीलोफर का किरदार लिखा है जो अपनी पूरी निस्वानियत के साथ उभरा है। नीलोफर में काफी औरत बना है जो मर्दों की जुल्म के खिलाफ बगावत करता है, लेकिन उसी के साथ साथ उस पर घरेलू औरत यानी बीवी की नफ्सियात भी हावी है, जो उसे अपने मजाजी खुदा अपने शौहर के घर के साथ वफादारी करने का पासदार भी बनाती है। और उसका ये जज्बा नीलोफर को घर की दहलीज पार करने की इजाजत भी नहीं देता। मीम नाग का और एक अफसाना है मखदूस इमारतें। हमारे दोस्त ने जो जिक्र किया कोड। मैंने एक दिन उससे पूछा, क्या तुम अपने होने वाले पार्टनर का ख्वाब नहीं देखती? नहीं, मैंने अबॉर्शन करा लिया है। क्या अपने ख्वाबों का? यहाँ भी समाज से यहाँ भी समाज से लड़ती एक तन्हा लड़की की नफ्सियात बहुत नुमाया है, जो अपने माँ बाप और छोटे बहन भाइयों के पालन पोषण के लिए अपने अरमानों और ख्वाबों का अपने हाथों से अबॉर्शन करा लेती है। मीम नाग के अफसाने अक्सर कारी की निगाहों से शनासाई रखते हैं। कहानी पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है कि ये बातें पहले कहीं सुनी हुई है, ये मंजर तो देखा दाखा सा लगता है, ये किरदार तो शायद मेरा जाना पहचाना है। अफसाना पढ़ते हुए ऐसे बहुत से सवालात कारी के जहन में सर उठाते रहते हैं। मीम नाग के नसर में कसाव है, जुमलों में रचाव है, मुंबई की मुंबईता है, और वो हमेशा अपने सत्रों के जुमलों से वो मतलब मायने निकालने में कामयाब रहते हैं जो वो कारी को समझाना चाहते हैं। कहीं कहीं तो वो बगैर लिखे ही अपनी बात समझाने का हुनर रखते हैं। उनके अफसानों में एक वस्म बहते हुए पानी के जैसा है और पानी अपनी जगह खुद बना देता है। मीम नाग के अफसाने समझने के जरा कम और महसूस करने के थोड़े ज्यादा मुस्तहिक हैं और कहीं कहीं तो छूने के भी हकदार हैं। मीम नाग का बयानिया दबता उछलता रहता है कि उसमें अचानक दूसरी तरफ से कोई सतर नंगे पैर दौड़ती हुई आती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। कोट। बीवी ने शौहर की तरफ देखा और कूल्हे के दरमियान दरार में फंसी मैक्सी बाहर निकाली और दरवाजा खोलने चली गई। कोट कंप्लीट। ये फटी हुई किताब जो मजमुआ है उसका एक अफसाना है। कोट। इसी दौरान एक बस आकर स्टॉप पर रुकी, एक कोलन खाली पार्टी लेकर बस से उतरी और कूल्हे हिलाती एक तरफ चली गई। दूर कहीं चूहा मरा। अफसाने का मीम नाग के अफसाने जैसे ही पढ़ते हैं वो अफसाने खुद ब खुद हमसे सरगोशियां करने लगते हैं। अमरूद में एक किस्म गुलाबी अमरूद की होती है जो अपनी लंबूतरी जसामत की वजह से दूसरे अमरूदों से अपनी शनाख्त अलग रखता है। बिल्कुल इसी तरह से बम्बई के अफसाना निगारों में मीम नाग गुलाबी अमरूद हैं और उनके अफसाने गुलाबी हैं। मीम नाग जब 1975 में शहर बम्बई आए तो उन्होंने वो तमाम परेशानियां मसाइल झेले हैं जो पहली बार बम्बई शहर आकर लोग बर्दाश्त करते हैं। नागपुर में अब्बा हेड कांस्टेबल थे, ईमानदार थे, इसलिए गुर्बत का बसेरा हमेशा साथ रहा। कसरील अयाल की वजह से खाने पीने और पहनने ओढ़ने की मसाइल साया बनकर हमेशा उनके हमराह चलते रहे।
انہوں نے اپنے بیٹے سید مختار احمد کو ممبئی جانے میں منع کیا، کہا وہاں کون ہے تیرا، لیکن وہ اپنے دوست سے 100 روپے ادھار لے کر بغیر کسی کو اطلاع کیے کے ملازمت کے لیے بمبئی شہر آ گئے۔ سید مختار احمد، جنہیں اردو ادب اور صحافت میں سوانح میم ناک کے نام سے جانتا ہے، انہوں نے اپنے سوانح دکھی من میرے میں لکھا ہے کوٹ، میں ایک ملازمت کے لیے بمبئی جا رہا تھا، میرا خواب کوئی بڑا نہیں تھا کہ دنیا کو کچھ کر کے دکھاتا، ایک خوشحال زندگی کو گزارنا چاہتا تھا، ڈھنگ کے کپڑے جوتے ہوں، اچھا کھانا ہو، دوا دارو کا پیسہ ہو۔ کوٹ کمپلیٹ۔ بمبئی پہنچ کر انہوں نے اپنے ستم خوردہ تجربات کو بڑی ہنرمندی سے لفظوں میں ڈھالا ہے۔ کوٹ، بمبئی ایک چوہا دان ہے جس میں روٹی کا ٹکڑا پھنسا ہے، میں روٹی کا ٹکڑا پانے کے لیے اندر گیا، ساری دنیا باہر آ گئی، بس پھر کیا تھا، تیسری گھنٹی بجی، پردہ اٹھا اور چوہے اور بلی کا کھیل شروع ہو گیا۔ دکھی من ہوئے۔ یہاں سے میم ناک کا سفر شروع ہوتا ہے اور سید مختار احمد چوہے دان کے باہر ہی رہ گئے۔ میم ناک کا پہلا افسانہ تاج ویکلی ہفتہ واری میں شائع ہوا، لیکن اس کی بنیاد بچپن میں ہی ان کی خیر خالہ سے ڈھیروں کہانیاں سن کر پڑ گئی تھی، کیونکہ ان کی کہانی سنانے کا اسٹائل بہت بڑھیا تھا اور یہی ان کی کہانی لکھنے کا محرک بھی بنا۔ ملازمت کی ڈھونڈوائی میں ہر روز BST بسوں کی بھیڑ، لوکل ٹرین کی دھکا مکی، اکثر انہی ٹرینوں کے گیٹ پر ہی لٹک کے آنا اور جانا پڑتا تھا۔ ریلوے لائن کے بڑے کھمبوں پر انہیں شاید یہ بتا دیا کہ پوری بمبئی کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے۔ وہ جب افسانہ نگار سلام میر رزاق سے ملے تو انہوں نے اپنی ملازمت کی بات کی۔ سلام میر رزاق نے اپنے ہم عصر افسانہ نگار انور قمر سے ان کے جاب کے متعلق بات کی۔ انور قمر نے میم ناک کو چمن لال سسودیا کی گوا کی ایک کمپنی میں باحیثیت سپروائزر جاب پر لگوا دیا۔ انہوں نے ممبئی میں انڈوفیل کمپنی میں بھی ملازمت کی۔ دونوں کمپنیوں میں وہ باحیثیت سپروائزر کے ہی 12 سالوں تک ملازمت کرتے رہے۔ 12 سال ملازمت کرنے کے بعد بھی وہ کچھ پیسے نہیں بچا پائے۔ ان کے والد کے انتقال کی خبر بھی ان تک دیری سے پہنچی اور وہ اپنے ابا کی صورت آخری بار نہیں دیکھ پائے۔ میم ناک نے والنٹری لیو لے لی اور اخبار کی دنیا کی جانب کوچ کر بلٹس اخبار میں لگ گئے۔ اس کے بعد روزنامہ انقلاب سے جڑے، اردو ٹائمز، مہانگر، بھارت اور ہندوستان وغیرہ اخبارات سے بھی منسلک رہے اور دنیا میں ایک صحافی کی حیثیت سے پہچان بنائی، لیکن میم ناک کسی بھی اخبار سے زیادہ وقت تک وابستہ نہ رہ سکے۔ ان کی مالی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی، وہ مراٹھی اور ہندی اخبارات سے بھی اپنے جوہر کو زیادہ نمایاں نہ کر سکے۔ تنگ دستی کا اثر زندگی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شریکہ حیات کے ساتھ گھر گھر جا کر ساڑیاں بھی بیچی ہیں۔ آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ، اسی لیے وہ ساڑی کے بیپاری کو ساڑی کے پیسے نہیں چکا پاتے تھے۔ اس کے بعد میم ناک نے ادھار مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تقریباً سبھی نے ان سے دامن بچانا شروع کر دیا۔ اس تنگ دستی کا اثر بچوں پر بھی پڑا۔ بچپن ان کا محرومیوں میں گزرا، کھلونے نہیں تھے، اسکول فیس بھی صحیح طریقے سے نہیں بھر پاتے تھے اور اس کا قصوروار وہ اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ میم ناک ان حالات میں ٹوٹنے اور بکھرتے جا رہے تھے، لیکن میم ناک کی چکلس بازی ان کے ساتھ ہی رہی اور وہ ان کے ساتھ ہی رہے گی۔ جیسے کہ انہوں نے ایک محاورہ بنایا، جب قسمت ہو گانڈو تو کیا کرے گا پانڈو۔ ہمیں ان کی تحریروں میں ایک خاص انداز دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی لکھیں، اس تحریر میں ہمیں میم ناکیت ضرور نظر آتی ہے۔ میم ناک کی بے ساختہ پن، عام ڈگر سے ہٹ کر چلنے کا ڈھنگ اور افسانوں میں انسانوں کے چھپے ہوئے الجھے ہوئے جذبات کو سامنے لانے کا یہ برجستہ پیش کر دینا اور قاری کو اس میں شامل کرنا اور اپنا پن محسوس کروانا، یہ میم ناک کی ہی بس کی بات تھی۔ میم ناک کے افسانے کاری سے پردہ داری نہیں رکھتے اور سوانے میں بھی وہ حقیقت پسند نظر آئے۔ افسانہ نگار میں ہمیں چترائی کم اور بے بسی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔
میم ناک کے افسانے اس وقت تک اردو ادب میں چلتے رہیں گے جب تک ان افسانوں کا دم ہے اور وہ دم بھولتا نہیں، اور جس دن ان کا دم، ان کے افسانوں کا دم بھولا اور وہ وقت کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکے، ٹھیک اسی وقت میم ناک کے افسانے بھی بیٹھ جائیں گے۔ چند چیزیں ہمیں وقت پر بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ شکریہ۔